پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سمندروں کی محبت عطا کی ہے۔ بہت سارے لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مجھے یہ اطمینان قلب ہے، ہمیں یہ اطمینان قلب ہے کہ ہم سمندر علم سے وابستہ ہیں۔ اگر میں کہتا کہ علی سمندر ہے، اگر میں کہتا کہ بطول سمندر ہے، تو شاید کوئی کہتا کہ یہ مانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں، یہ اہل بیت کو ترجیح دیتے ہیں اس لیے کہتے ہیں۔ مگر جب اللہ نعمتوں کا تذکرہ کرنے لگے، جب رحمان اپنی مہربانیوں کا ذکر کرنے لگے، جب رحمان اپنی جانب سے نعمتوں کو قرآن میں بیان کرے، تو ایک کو علی کہتے ہیں، ایک کو بطول کہتے ہیں۔ اللہ نے جنہیں بحر اور سمندر بولا، اب یہ بحر علم ہے، بحر سخا ہے، بحر عطا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ پروردگار عالم نے دو سمندروں کا تذکرہ کیا ہے، اور سمندر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کا پانی جتنا پیا جاتا ہے اتنی پیاس بڑھتی ہے۔ تھک کر نہیں سنے، آج میں محفل پڑھ رہا ہوں، میں نے کل تک آپ کے سامنے درس دیا ہے، آج میرا رنگ بدلا ہوا ہے۔ وہ واعظ و نصیحت تھی، یہ مودت ہے۔ اس کے بغیر بھی ہم نہیں رہ سکتے، اس کے بغیر بھی ہم نہیں رہ سکتے، اور اس کے بغیر بھی ہم نہیں رہ سکتے۔ اگر وہ بدن ہے تو یہ روح ہے۔ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ ہم سمندروں سے جڑے ہوئے ہیں، اور سمندر کی ایک خاصیت ہے، سمندر کی خاصیت یہ ہے کہ جتنا اس کا پانی پیا جاتا ہے اتنی پیاس میں اضافہ ہوتا ہے۔ سمندر کا پانی پیاس بجھاتا نہیں ہے، پیاس بھڑکاتا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ علی کا ماننے والا لڑتا کیوں ہے، یہ اپنی جان پر کیوں کھیل جاتا ہے، یہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو کیوں تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہر بات پہ سمجھوتا کر سکتا ہے، مگر محبت علی پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اس کا مزاج ہی کچھ اور ہے۔ دنیا اسے دیوانہ کہے، دنیا اسے کچھ بھی نام دے، علی نے اسے عاشق نام دیا ہے، علی نے اسے فقیر نام دیا ہے۔ علی نے اپنے چاہنے والوں کو فقیر نام دیا ہے۔ علی کا چاہنے والا پراڈو سے اور لینڈ کروزر سے اترتا ہے مگر فقیر ہوتا ہے۔ علی کا چاہنے والا کوٹھی سے نکلتا ہے مگر درویش ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے جتنے بھی ولی ہیں اس وقت تک ولی نہیں کہلاتے جب تک کہ علی سے نہ جڑیں، اور جتنے بھی اولیاء الہی کے مزارات پر مشتمل شہر ہیں، علاقے ہیں، ان سب کے نام کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہوا ہے، اچ شریف، سہون شریف، ملتان شریف۔ توجہ ہے بات کی؟ جتنی بھی دنیا کے اندر آپ اولیاء الہی کے مزارات پر جائیں گے تو اس شہر کا تعلق شرافت سے ہو گیا، اجمیر شریف۔ لیکن کیونکہ یہ علی کے نوکر ہیں، یہ سب مدینوں کو اور شہروں کو شریف بنائیں گے، لیکن جہاں علی خود رہتا ہے وہ شریف نہیں کہلائے گا، اشرف کہلائے گا۔ اب نجف شریف نہیں ہوگا، اب نجف اشرف ہوگا، اس لیے کہ جو فقیروں کو اللہ تک پہنچائے اسے علی کہا جاتا ہے۔ علی اپنے چاہنے والوں کو فقیر بناتے ہیں۔ نظریہ فقر، فلسفہ فقر اگر سمجھ میں آ جائے تو ساری مشکلیں حل ہیں، ساری پریشانیاں حل ہیں، پھر پلاٹ کے چکر میں جھگڑا نہیں ہوگا،
پھر جائیداد کے چکر میں بھائی بھائی سے نہیں لڑے گا، اس لیے کہ فقیر کہتے ہی اسے جو اپنے آپ سے گزر جائے۔ اور علی بن ابی طالب کی سب سے پہلی تعلیم یہ ہے۔ سمندر کی کچھ اور خصوصیتیں بھی ہیں، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سمندر میں ہی وقت مکمل کر دوں اور سمندر کے مونگے اور موتیوں تک بات ہی نہ پہنچے۔ صلوات پڑھیں نبی اور آل نبی پر۔ اللہ نے جناب سیدہ کو اور مولا کائنات کو سمندر کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مرج البحرین، جب دو سمندر آپس میں مرج ہوتے ہیں، ملتے ہیں، تعلق جوڑتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ذہن میں رہے کہ تمہارے ذہن میں جملہ کہہ دوں، عقیدت سے بھرپور جملہ ہے، یہ مرج ہونا، تعلق جوڑنا، جڑ جانا کہیں تمہارے ذہن میں کسی خناس کو نہ لے آئے، کہیں کوئی عدم طہارت تمہارے دماغ میں نہ آ جائے، کہیں اپنے جیسا ہونا ذہن میں نہ آ جائے، تھوڑا سا بولے میرے ساتھ، کہیں اپنے جیسے تعلق کو ذہن میں مت لے آنا، اس لیے کہ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک ذات ہے جسے محمد کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عجیب التقاط ہے، عجیب تلاقی ہے، عجیب تعلق ہے، عجیب دوستی ہے کہ یہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، دونوں کا حسن برقرار رہے گا، دونوں کا وجود سالم رہے گا۔ یہ مت سمجھ لینا کہ تمہیں پہچاننے میں مشکل ہو جائے گی، بطول بطول ہے، علی علی ہے، مگر اتنا کمال ہے اس سیدہ کی ذات میں۔ جملہ محسوس کریں عظمت سیدہ پر، مادر حسن کو مبارکباد دینی ہے۔ پروردگار عالم نے کیا کمال دیا ہے سیدہ کو، ساری دنیا کی، سارے دنیا میں آپ چلے جائیں تو عورتیں اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہیں، زیادہ تر شاید بابا وہ بول رہے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو، جیسا میں نے کہہ دیا کہ ساری دنیا کی عورتیں اپنے شوہروں پہ فخر کرتی ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن کم سے کم خوشحال رہنے والی عورت، صاحب ثروت رہنے والی عورت، جاہ و منصب پر فائز شوہر کی بیوی، جی دنیا بھر کی خواتین خاتون اول، فلاں ڈائریکٹر صاحب کی زوجہ، فلاں مجتہد کی زوجہ، فلاں محترم کی زوجہ، ازواج اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہیں، لیکن قربان جائیے اس جوڑے پر، یہ واحد جوڑا ہے کہ شوہر اپنی بیوی پہ فخر کرتا ہے۔ علی کہتے ہیں کہ میں بطول کا شوہر ہوں۔ اللہ اکبر۔ دو سمندروں کا تذکرہ ہے، ایک دو جملے اور سمندروں پر سن لیجئے، ٹرافی تو اب نہیں ہے نا۔ سمندر کی ایک اور خاصیت بھی ہے، سمندر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر اس کی تعریف کرنا اس پار نہیں پہنچاتا، نہر میں اترنے والا پہنچ جاتا ہے، سمندر کے اس پار کھڑے ہو کر اس کی تعریف کرنے والا اس پار نہیں جاتا جب تک کہ اس میں کشتی نہ ہو، جب تک کہ اس میں وسیلہ نہ ہو۔ اگر کوئی اس پار سے اس پار جانا چاہتا ہے تو اسے حسین کا وسیلہ چاہیے، سفینۃ النجات، ایک ایسی ذات۔ سمندر کی ایک اور خاصیت ہے، اور سمندر کی خاصیت یہ ہے کہ صحت مند، اگر توجہ چاہوں گا اس جملے پر، صحت مند اگر سمندر کے کنارے پر چلا جائے تو اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، اور بیمار چلا جائے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ بیمار کی بیماری میں سمندر اضافہ کرتا ہے، اور صحت مند کی صحت میں سمندر اضافہ کرتا ہے۔ یہ بطول اور علی کا تذکرہ نہیں ہے، یہ قرآن بھی بیمار دلوں کو بیمار بناتا ہے اور شفا یاب لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے گمراہ ہوتے ہیں،
بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن سے ہدایت پاتے ہیں۔ سمندر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ سمندر کے کنارے اگر بیمار چلا جائے تو اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ جملہ آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، علی اور فاطمہ سمندر ہے، اللہ نے جنہیں سمندر کہا ہے، فاطمہ اور مولا کائنات سمندر ہے، پروردگار عالم نے انہیں بحر کہا ہے، سمندر کہا ہے۔ جو اس سے کنارے پہ جا کے بیمار کھڑا ہوگا تو بیماری میں اضافہ ہوگا۔ اب ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو علی و فاطمہ اہل بیت کے فضائل سن کر منہ اپنا بگاڑ لیتے ہیں، وہ بیمار ہیں جن کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو فضائل سن کر ان کا چہرہ اتر رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو اہل بیت کے مناقب اور فضائل کو سننے کے بعد ایک مرتبہ گھبرانے لگتے ہیں، اور بہت سارے آپ جیسے ملیں گے جو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی شفا میں، اپنی صحت میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سمندر کے کنارے پہ جانے والا اس کی ٹھنڈی ہواؤں سے محفوظ ہوتا ہے۔ میں سمندر کے قصے کو یہاں پر مکمل کر کے ایک جملہ کہہ دوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہونے والے کو یہ کیا پتا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، اسے یہ کیا پتا کہ اس میں کیا چھپا ہوا ہے، جب تک کہ اس کی تہ میں اترا نہ جائے۔ اور یہ واحد سمندر ہے کہ جس کی تہ میں اترنے کے لیے ملک مقرب چاہیے یا نبی مرسل چاہیے۔ اس کی تہ میں اترنے کے لیے یا ملک مقرب چاہیے یا نبی مرسل چاہیے۔ یہ حدیث کی اور زیارت کا جملہ ہے۔ کوئی بھی اس تہ میں نہیں اتر سکتا جب تک کہ وہ ملک مقرب اور نبی مرسل نہ ہو۔ تو بس مجھے اور آپ کو ایک اقرار اور احساس کرنا چاہیے کہ ہم فضائل اہل بیت کی کن تک اور گہرائی تک نہیں جا سکتے۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ سرسری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، سامنے کی باتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت ہی واضح طور پر انہوں نے اعلان فرما دیا، خبردار ہمیں رب نہ کہو، ہمیں اللہ نہ کہو، باقی کیا کہو گے؟ تمہاری حد کیا ہے جو ہمیں بولو گے؟ تمہارے پاس طاقت و توان کیا ہے جو ہمیں تم کچھ کہو گے؟ عزیزان گرامی، یہ سمندر جب ملتا ہے تو اس سے یخرج منہما لؤلؤ والمرجان، اس سے فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اللہ نے بطول اور علی کو بھی نعمت کہا ہے، حسن و حسین کو بھی نعمت کہا ہے، اور ان سمندروں سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں۔ اور لؤلؤ اور مرجان، میرے مولا فرماتے ہیں کہ مرجان میرا حسین ہے، لؤلؤ میرا حسن ہے۔ یہ لؤلؤ سے مراد حسن مجتبیٰ اور مرجان سے مراد امام حسین، دونوں کو پروردگار عالم نے اپنی جانب سے عطا کیا ہے۔ محفل اپنے کمال پر ہے، ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم آج امام حسن کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، امام حسن کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے دونوں شہزادوں سے بڑا پیار کیا ہے۔ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جو حسن و حسین سے پیار نہ کرتا ہو، اور سرکار نے ان دونوں ہستیوں کے لیے بہت کچھ پیغامات چھوڑے ہیں، بہت سامنے کی احادیث ہیں۔ اپنے ان جوانوں اور بچوں کے لیے دہرا رہا ہوں اور اپنی دید سے اور اپنی سمجھ سے دہرا رہا ہوں۔ فرما رہے ہما امامان قاما و قادا، حسن و حسین دونوں امام ہیں۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، ایک اور گلا کرتا جاؤں میں اپنے آپ سے کہ ہم بعض اوقات سامنے والی احادیث کا ترجمہ ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سادی سیدھی عربی والا ترجمہ بھی ہم ربا ربی میں صحیح نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ہم نے ترجمہ کیا ہوا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا، ترجمہ آپ کر لیجئے، میں جس کا مولا نہیں ہوں یا تھا، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ ترجمہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ہما امامان قاما و قادا، یہ دونوں امام ہیں، چاہے ایک بیٹھا ہو ایک کھڑا ہو، یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ تھک تو نہیں رہے؟ تھوڑا سا میں آپ کو مدرسے میں لے کر آ گیا ہوں جی۔ ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں، قاما و قادا، چاہے ایک کھڑا ہو اور ایک بیٹھا ہو، یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ یا مثال کے طور پہ ترجمہ ہوتا ہے ان الحسن
جنت کے سردار ہیں، یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ تینوں ترجمے غلط ہیں۔ میں تو اپنے آپ سے گلہ کر رہا ہوں نا، اس لیے آپ میں سے کوئی ناراض نہ ہو۔ کیا کہہ دیا ہم نے؟ ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں۔ قاما، علماء کرام تشریف فرمائیں، عربی ادب سے واقف لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے سہارے سے آپ سے توجہ چاہ رہا ہوں۔ قاما کا لفظ بھی تثنیہ کا ہے اور قعدہ کا لفظ بھی تثنیہ کا ہے۔ پیغمبر اکرم نے یہ کب فرمایا کہ یہ دونوں امام ہیں، چاہے ایک کھڑا ہو ایک بیٹھا ہو؟ جملہ محسوس کریں گے، پیغمبر کی حدیث کو سمجھیں گے۔ پیغمبر نے یہ کب کہا ہے کہ ایک کھڑا ہو اور ایک بیٹھا ہو؟ یہ کہہ کر ہم نے مزاجوں کا فرق ڈال دیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ منتقل کر دیا کہ امام حسین کھڑے ہونے والے ہیں اور امام حسن بیٹھنے والے ہیں۔ یہ تفریق غلط ڈال دی، یہ تفریق ڈال دی، یہ غلط کر دیا۔ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں امام ہیں قاما و قعدہ، ایک کھڑا ہو اور ایک بیٹھا ہو۔ یہ کب کہا ہے پیغمبر نے؟ پیغمبر فرما رہے ہیں یہ دونوں امام ہیں، چاہے دونوں کھڑے ہو یا دونوں بیٹھے ہو۔ بلندر سلوات دیا کریں گے۔ دونوں کھڑے رہے اور دونوں بیٹھے رہے، یہ دونوں امام ہیں۔ تم یہ تفریق مت ڈال دینا۔ ان کو سمجھنے کے لیے ولایت کا دماغ چاہیے، ان کو محسوس کرنے کے لیے ان کی عظمت اور فضیلت کو سمجھنے کے لیے مودت مزاج چاہیے۔ 10 سال تک امام حسین، توجہ چاہوں گا، 10 سال تک میرے مولا امام حسین اپنے بھائی کی صلح پر بیٹھے رہے یا نہیں؟ جیسے ہی میرے امام حسن کی رحلت شہادت ہوئی تو امام حسین فرماتے کہ ان کا کام تھا بیٹھنا، میرا کام تو کھڑا ہونا ہے۔ جو صلح امام حسن نے فرمائی تھی، امام حسن کی شہادت کے بعد 10 سال کا دورانیہ گزرا ہے امام حسین کی امامت میں۔ 10 سال کے امامت کے دورانیے میں امام حسین اپنے بھائی کی صلح پر رہے۔ ادھر امام حسن اگر صلح فرما رہے ہیں تو اس سے پہلے قیام کیا ہے۔ حسن قائم بھی ہے اور قائد بھی ہے، قائم بھی ہے اور قائد بھی ہے۔ حسن کھڑے ہونے والے بھی ہیں اور ایک ہی وقت میں بیٹھنے والے بھی ہیں۔ یہ اپنے مزاجوں کے پابند نہیں ہوتے، یہ مشیت کے پابند ہوتے ہیں۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، نبی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ مثلا ایک اور حدیث، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں یہ ہم نے سن کر ذہن میں بٹھا لیا، مریں گے جنت ملی تو سرداری ان کی ہوگی۔ اتنا محدود، مریں گے جنت میں جائیں گے تو وہاں ہمیں وہ سردار ملیں گے۔ نہیں بھائی، ترجمہ یہ نہیں ہے، سیدھی حدیث ہے، سادی حدیث ہے، یعنی سادی عربی ہے۔ ان الحسن والحسین، پیغمبر فرما رہے ہیں حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ نہیں لے رہے میری بات کو آپ ادا۔ اہل جنت ہونے کے لیے تو زندگی میں سرداری ہے۔ ہم نے حسن حسین کو مرنے والوں کا سردار بنا دیا۔ صلوات بھیجے نبی اور آل نبی پر۔ اس دنیا میں بھی اگر اہل جنت بن جائیں گے تو حسن اور حسین ہمارے سردار ہیں۔ اہل جنت اس دنیا میں ہوں گے، زندگی میں اہل جنت ہونا ہے۔ ایک اور حدیث کا میں نے اشارہ کیا تھا، من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ کنتو کانا، کنتما کنتم کنتو، اور بھی صیغے ہیں اس باب میں۔ جی میں گردان تو کرنا نہیں چاہ رہا یہاں پر۔ من کنتو، میں جس کا مولا تھا۔ اب پیغمبر کی مولائیت کا ذرا حدوں کو ناپیے۔
آپ کو آدم بھی اس حد میں نظر آئیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم نے پیغمبر کے زمانے کے لوگوں کو اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو مولا علی حوالے کر دیے. علی کے حوالے پیغمبر تاریخ کر رہے ہیں. علی کے حوالے پیغمبر کائنات کر رہے ہیں. میں جس کا مولا تھا آج کے بعد علی مولا ہے. کن تو کا ترجمہ یہ کیجئے. اس کے اندر اور لطافت آئے گی اور مزہ آئے گا اس کے اندر. پیغمبر نے ان دونوں شہزادوں کی بڑی عظمتوں کو بیان کیا ہے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ بہت طویل گفتگو نہیں ہونی. فرمائش ہے کہ مجھے اپنا کلام بھی سنانا ہے اور یہ بہترین پڑھنے والوں کے بعد وہ اعلیٰ جو دور میں فائدہ اٹھا رہا ہوں نثر کے ساتھ جوڑ کر نظم سنا دوں گا ورنہ آداب کے خلاف ہے. توجہ ہے ذرا کی. ایک واقعہ سنانے کا دل کر رہا ہے اور اس کے بعد ایک نعت اور ایک قصیدہ مولا کا. سرکار کو امام حسن اور امام حسین سے کتنا پیار ہے. پہلے تو یہ قاعدہ کلیہ فارمولہ کسوٹی اپنے ذہن میں میرے بچے اور جوان بٹھا لیں کہ پیغمبر کوئی کام بغیر وحی کے نہیں کرتے. پیغمبر کوئی بات بغیر وحی کے نہیں کرتے. پیغمبر کے عمل پر بھی اللہ کی نظارت ہے اور پیغمبر کے فعل پر بھی اور قول پر بھی اللہ کی نظارت ہے. کوئی کام پیغمبر بغیر مشیت کے اور اذن الہی اور وحی پروردگار کے بغیر نہیں کرتے. تھک تو نہیں رہے. فرمایا نانا عید کا دن ہے. یہ روایت بھی آپ نے بہت سنی ہوئی ہے. ذرا اس کا ایک نیا زاویہ سن لیجئے. نانا عید کا دن ہے. مدینے کے سارے بچوں کے پاس سواریاں ہیں, ہمارے پاس سواری نہیں ہے. حضرت نے فرمایا میں تمہاری سواری ہوں. امام حسن کو ایک شانے پر بٹھایا, امام حسین کو دوسرے شانے پر بٹھایا اور گھر سے باہر آ گئے. تو حضرت عمر نے دیکھ کر کہا, توجہ ہے قادری صاحب, حضرت عمر نے دیکھ کر کہا کتنی اچھی سواری ہے. تو سرکار نے مڑ کر کہا کتنے اچھے سوار ہیں. فرمانے لگے نانا ان سواریوں کی تو باغیں بھی ہیں, ہماری سواری کی تو باغیں نہیں ہیں. اللہ اکبر. نانا ان سواریوں کی تو لگامیں بھی ہیں, ہماری سواری کی تو لگام نہیں ہے. توجہ چاہوں گا. نبوت اپنی لگام جس کے ہاتھ میں دے دے اسے حسنین کہتے ہیں. میرے پیغمبر نے اپنی زلفوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. سرکار نے ایک حصہ ایک بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیا, دوسرا حصہ دوسرے بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیا. میں سننے والوں سے سوال کر رہا ہوں, ایک سواری کے چلانے والے دو لوگ نہیں ہوتے. اگر ایک سواری کو دو لوگ چلائیں گے تو حادثہ ہو جاتا ہے. نہیں ایسے نہیں, تھوڑا سا بولے میرے ساتھ. ایک سواری کو چلانے والے دو لوگ نہیں ہوتے, ایک سواری کو چلانے والے ایک ہوتے ہیں. ماننا پڑے گا اگر پیغمبر نے ایک سواری کے چلانے والے دو کیے ہیں, یہ دو نہیں ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پیغمبر کے اختیار حسنین کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اب یہ کمال اعتماد ہے, یہ کمال اعتماد ہے کہ پیغمبر اپنا اختیار حسنین کو دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اگر میرا کلمہ بھی پڑھنا ہے تو بغیر حسنین کی محبت کے قبول نہیں ہوگا. پروردگار عالم نے ان شہزادوں کو بڑی عظمت عطا کی ہے. اب آپ کی توجہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ ایک منزل اور لے لوں. اپنے بچوں کو ورزش کی عادت ڈالی ہے. ڈھیلا ڈھالا سوکھا پتلا نمازی نہیں چاہیے.
ڈھیلا ڈھالا سوکھا سوکھا سا ماتمی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو ڈھیلا ڈھالا اور کمزور لاغر اور نحیف نمازی ہوتا ہے وہ شب قدر کے اعمال پورے نہیں کرتا۔ بھائی میرے کیا کیا فرائض بنتے ہیں اس کا اندازہ تو مجھے ہے نا۔ ڈھیلا ڈھالا سوکھا پتلا دبلا نحیف و ناتوان جو ایک چھینک پر اپنا بدن پکڑ کر بیٹھ جائے وہ شب قدر کے اعمال نہیں کرتا، فرار کر جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ ڈھیلا ڈھالا پتلا دبلا سوکھا سا ماتمی پورا جلوس نہیں کرتا، وہ آدھے جلوس میں سے واپس آ جاتا ہے کہ تھکن ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے بدنوں کو قوی رکھنا ہے تاکہ جلوس بھی پورا ہو اور اعمال بھی پورے ہوں، عبادتیں بھی پوری ہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے مولا علی فرما رہے ہیں دعائے کمیل میں، قوّ علی خدمتک جوارحی، یا اللہ میرے بدن کو اتنا مضبوط بنا کہ میں تیری عبادت اچھی کر سکوں۔ وہ شخص کبھی بھی اچھی عبادت نہیں کر سکتا جس کا بدن کمزور ہو، ناتوان ہو۔ اپنے بچوں کو ورزش سکھائیے، بدن اچھا رہنا چاہیے، صحت اچھی رہنی چاہیے۔ فرما رہے بیٹا حسن، توجہ میری طرف ہے، بیٹا حسن حسین سے کشتی لڑو۔ القطرۃ من بحار فضائل النبی والعطرہ، اس میں آیت اللہ مستنبط نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں بیٹا حسن حسین سے کشتی لڑو۔ مولا کائنات بیٹھے ہیں، جناب زہرا بیٹھی ہیں، جناب نبی مکرم بیٹھے ہیں، امام حسن آگے بڑھے، امام حسین آگے بڑھے، دونوں نے کشتی لڑنا شروع کی۔ بہت دیر تک بچے کشتی لڑ رہے ہیں اور تینوں سرپرست و سربراہ دیکھ رہے ہیں اور دونوں کے داؤ پیچ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کشتی اور ہوتی ہے، جھگڑا اور ہوتا ہے۔ توجہ ہے، علمی کشتی ہونی چاہیے، توجہ نہیں کر رہے آپ، علمی کشتی ہونی چاہیے، نظریاتی کشتی ہونی چاہیے، لیکن کشتی اور ہے، جھگڑا اور ہے۔ کشتی اور ہے، جھگڑا اور ہے۔ ذہن کے تیز کرنے کے لیے ذہن کی آزمائشوں پر مشتمل مقابلے ہونے چاہیے، اس لیے کہ وہ اور ہے اور جھگڑا اور ہے۔ فرمایا بیٹا حسن کشتی لڑو، امام حسین سے کشتی ہو رہی ہے۔ بہت دیر کشتی ہونے کے بعد پیغمبر نے آواز دی، بیٹا حسن یہاں سے پکڑو، بیٹا حسین یہاں سے آؤ، بیٹا حسن یہاں سے آؤ۔ نبی مکرم امام حسن کا ساتھ دینے لگے تو جناب زہرا کھڑی ہو گئی، فرمانے لگی بابا آپ حسن کا ساتھ دے رہے ہیں، میرے حسین کا ساتھ نہیں دے رہے؟ فرمانے لگے بہت دیر سے جبریل حسین کا ساتھ دے رہے تھے۔ گویا پورا نظام کائنات ان دونوں بچوں کی ورزش کو دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اور ایک درود پڑھ لیں نبی اور آل نبی کی ذات پر۔ ایک نعت جو ربیع الاول گزشتہ ربیع الاول میں ایک مصرع دیا گیا تھا، اس کے اوپر تک بندی کرنے کی کوشش کی تھی۔ جناب منتظر صاحب بھی تشریف فرمائے، میرے عزیز ملتان سے میرے بھائی بھی تشریف فرمائے، جناب تبسم قادری صاحب بھی جو آج کچھ ترنم میں بھی سنا رہے تھے وہ بھی تشریف فرمائے ہیں، اور حاضرین محفل نعت کے چند شعر۔ عقیدت ہے جسے بھی مصطفیٰ سے، منتظر بھائی عقیدت ہے جسے بھی مصطفیٰ سے، بہت نزدیک رہتا ہے خدا سے۔ عقیدت ہے جسے بھی مصطفیٰ سے اور بہت نزدیک رہتا ہے خدا سے۔ اب دوسرا مطلع سنانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں مجبور ہوں کہ ہلکی سی تمہید باندھوں۔ میں بھی عمرہ اور حج کرنے گیا ہوں، اور وہاں پر ایک پہاڑ ہے جس پر غار حرا ہے۔ میں نے دیکھا ہزاروں لوگ وہاں عبادت کے لیے جا رہے ہیں، میرے ذہن میں تو یہ تھا عقیدت ہے جسے بھی مصطفیٰ سے، بہت نزدیک رہتا ہے خدا سے، اور کدورت ہے جسے آل عبا سے۔
कदूरत है जिसे आले बा से मिलेगा क्या उसे गारे हिरा से। मिलेगा क्या उसे गारे हिरा से। और अबू तालिब, थक तो नहीं रहे, अबू तालिब तुम्हारे दिल के टुकड़े, मुंतज़िर भाई, अबू तालिब तुम्हारे दिल के टुकड़े वफा करते रहे खैरुल वरा से, वफा करते रहे खैरुल वरा से। और जमाले एज़दी का आईना है, जमाले एज़दी का आईना है, जहां पुन्नूर है नूरे खुदा से। और चढ़ी जाती हैं, जो समंदर देख कर आए वो जरा मेरे इस शेर को ज्यादा महसूस करेंगे। चढ़ी जाती हैं अमवाजे मवद्दत, चढ़ी जाती हैं अमवाजे मवद्दत, हवाए मिदहते आले बा से, हवाए मिदहते आले बा से। और मदीने की फिजाएं कह रही हैं, मदीने की फिजाएं कह रही हैं, जो चाहो मांग लो बाबे अता से। मदीने की फिजाएं कह रही हैं, जो चाहो मांग लो बाबे अता से। और इस पूरे कलाम में जो सबसे अच्छा शेर मुझे लगा है, इसलिए कि अशार का ज़ौक़ होता है और समात होती है, और आप अल्हम्दुलिल्लाह सारे अशार के ऊपर तवज्जो फरमा रहे हैं, मगर जो इस पूरे कलाम में जो मुझे दो मिसरे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं, प्यारे लगे हैं, और वो मिसरे सुन लीजिए। और उसमें अर्ज़ किया है कि हुई इस तरह कुल नबियों की खिलकत, हुई इस तरह कुल नबियों की खिलकत, अरक तबका जबीन मुस्तफ़ा से, अरक तबका जबीन मुस्तफ़ा से। सलवात भेजेंगे नबी और आले नबी पर। जितने भी नबियों की खिलकत हुई है पैगंबर के पसीने से हुई है, इस पर मुस्तनद हदीस है। तवज्जो है उस हदीस को ज़हन में रखते हुए कि हुई इस तरह को नबियों की खिलकत, अरक तबका जबीन मुस्तफ़ा से, और बहुत पी कर भी मैं प्यासा हूँ साक़ी। जी कितनी देर से बैठे हुए आप, और अगर ये महफिल सारी रात चलती रहे तो आप बैठे रहेंगे। तो इसकी अक्कासी की है, मैंने तर्जुमानी की है कि बहुत पी कर भी मैं प्यासा हूँ साक़ी, मिले कुछ जाम और दस्ते अता से। और यह है आका को पा लेने का मतलब, यह है आका को पा लेने का मतलब, सभी कुछ मिल गया मुझको खुदा से, सभी कुछ मिल गया। और गुलामे सैयदे लौला कासी, गुलामे सैयदे लौला कासी, कभी हटते नहीं राहे वफा से, कभी हटते नहीं राहे वफा से। और वक्त तवील हो जाएगा, कादरी साहब आपकी मोहब्बत है, इनायत है, मैंने ये चंद शेर इमाम हसन से मुताल्लिक़ हज़रत की बारगाह में पेश कर रहा हूँ, और आपके साथ मिलकर पेश कर रहा हूँ कि बिसर है फातिमा ज़हरा का ये रूहे पैगंबर है, बिसर है फातिमा ज़हरा का ये रूहे पैगंबर है, जवाबे ताने अख्तर है ये तफसीर कौसर है। जवाबे ताने अख्तर है ये तफसीर कौसर है। हुआ जलवा हसन का दोषे पैगंबर पे कुछ ऐसा, हुआ जलवा हसन का दोषे पैगंबर पे कुछ ऐसा, कदम इनके नबी के दोष पे और अर्श पे सर है, और अर्श पे सर है। नबी नाना अली बाबा और बतूल मर्जिया मादर, नबी नाना अली बाबा और बतूले मर्जिया मादर, हसने मुश्तबा से तहर में अब कौन बरतर है, कौन बरतर है।
اور اس شعر کو اس پورے کلام میں مجھے بھی ذرا محسوس ہو رہا ہے، پہلا مصرع خاص طور پر، خدا کے نور کی ایک انجمن جو زیر چادر ہے، خدا کے نور کی ایک انجمن جو زیر چادر ہے، یہ کل ایسا بنا کہ فرد فرد جزو پیمبر ہے، یہ کل ایسا بنا کہ فرد فرد جزو پیمبر ہے، اور قیام ان کا پیمبر سے، قعود ان کا نبی سے ہے، قیام ان کا پیمبر سے، قعود ان کا نبی سے ہے، کبھی ہے بولنا لازم، کہیں خاموشی بہتر ہے، اور کبھی شدت پسندی ہے، علی کی آل سے الفت ہے کہ خاروں کا بستر ہے، علی کے آل سے الفت ہے کہ خاروں کا بستر ہے۔ یا اللہ تجھے امام حسن مجتبیٰ کا فرزند علی و بطول، ریحانتین پیغمبر، قرۃ العین سید الاولاد، حضرت امام حسن مجتبیٰ سبز قبا پیغمبر ہم، ان کا واسطہ جتنے بھی احباب مومنین و مومنات اس محفل میں بیٹھے ہیں، یا اللہ یہ سب فقیر آئے ہیں، یہ سب مانگنے آئے ہیں، یہ سب مانگتے ہیں، اور تو نے امام حسن کو آج کی شب اور آج کا یہ موقع امام حسن کو باب قرار دیا ہے، دروازہ قرار دیا ہے، ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں، یا اللہ یہ باب اللہ ہیں، اللہ کا دروازہ ہے، امام حسن کے صدقے میں جتنے بھی فقیر ہیں ان سب کے دامن یہاں سے پر رہے ہیں، اور ان سب کی حاجات کو پورا فرمایا، مریضوں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، شہداء ملت کے درجات کو بلند فرما، ہماری کوتاہیوں سے یا اللہ درگزر فرما۔ ہم نے یہ 14 دن، یہ نصف ماہ مبارک رمضان تیرے کلام پر غور کیا اور کوشش کی کہ اسے سمجھیں اور اس پہ عمل کا تجھ سے ارادہ کیا ہے اور وعدہ کیا ہے، یا اللہ ہمیں اس مہینے میں اپنی اصلاح اور اس مہینے میں تقوی و پرہیزگاری سے ہمیں مزین فرما۔ بانیان محفل، خانوادہ شیخ برادران اور ان کے خاندان اور ان کے گھر کے تمام افراد کی سید جمیل کو قبول فرما۔ جس نے جتنا حصہ لیا ہے، یہ جو گھر کے خادمین ہیں، جو فرش بچھانے والے ہیں، جو جوان ہیں، جو افراد ہیں، نظامت کی ہمارے بھائی نے، پروفیسر صاحب نے، مولانا قبلہ نے دعا پڑھی، میں نے کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے بیان کیا، آپ نے سنا، یا اللہ یہ سب کچھ جو ہوا اور آج جو کچھ پڑھا گیا، خاص طور پر جناب منتظر عباس، منتظر مہدی جو ملتان سے تشریف فرمائے ہیں، ان کی اچانک بینائی چلی گئی اور ایک حادثہ، ایک دم واقعہ اور ایک دم ان کی آنکھوں سے نور چلا گیا، لیکن ان کی ظاہری نور کے جانے کے بعد بھی ان کا واقعی اور قلبی نور مسلسل اضافہ پا رہا ہے۔ یا اللہ تجھے نبی کے نواسے کا واسطہ تمام مریضوں بالخصوص منتظر مہدی بھائی کی آنکھوں کو نور عطا فرما۔ جو لوگ یہاں پر بے اولاد بیٹھے ہیں، علی رضا بھائی کے فرزند اسد اور آپ کے ذہنوں میں اور بھی جو بے اولاد ہیں، سب کے لیے یا اللہ تجھے نبی کے نواسے کا واسطہ ان کا صدقہ عطا فرما، ان کے صدقے میں اولاد عطا فرما۔ پروردگارہ جتنی بھی حاجات ہم سب اپنے دلوں میں لائے بیٹھے ہیں، تو علیم بالذات صدور ہے، یا اللہ ان سب کو پورا فرما۔ فلسطین کے مومنین پریشان ہیں، مسلسل زیادتی ہو رہی ہے، اسکولوں پر حملہ ہو رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہسپتال پر بم مار دیا گیا، یا اللہ امام حسن کے صدقے میں فلسطینیوں کی مدد فرما، صہیونی یہودیوں کو نیست و نابود فرما، عالم اسلام کو بیداری عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ اور ایک اہم ترین دعا، ٹیڑھی آنکھوں سے کربلا کو دیکھنے والے چلے ہیں، یا اللہ ان کی آنکھوں کو کور فرما، ان کی آنکھوں کو نابینا فرما، انہیں نیست و نابود فرما، مقامات مقدس
مدرسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔